ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے، ساری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ سرکار کی آمد، کردار کی آمد، مٹھے کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، زور سے بولو، زور سے بولو، جھوم کے بولو، میٹھے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جھوم کے بولو۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں دارِ حاضر کے طالب علم حافظ محمد عرفان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور حضور علیہ السلام کی صفات و کمالات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں، تو ان کے آنے سے پہلے اپنی محبتوں کا سبق دیں اور اونچی آواز سے تمام عاشقان مصطفیٰ سے میری گزارش ہے کہ ہاتھ لہرا کر اونچی آواز سے جواب دیں، نعرے کا جواب جتنے شوق کے ساتھ دل کی اتھا گہرائیوں سے جواب دیں گے اتنے ہی آپ کو سکون اور محسوس ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سونے دی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، حافظ محمد عرفان صاحب۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری گفتگو کا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی اصل ہے، ایمان کی حقیقت ہے اور ایمان کی شرط ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی محبت ہی زندگی ہے، اس کائنات کی ساری رونقیں آپ کے دم سے ہی ہیں، آپ جانے کائنات ہیں، آپ نہیں تو سارا جہاں نہیں، آپ کی زیارت تمام غموں کو بھلا دیتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ معزز سامعین، ایک انصاری صحابیہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز اور عقیدت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محترم حاضرین، ایک انصاری خاتون کے والد، بھائی اور شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور وہ تینوں کے تینوں شہید ہو گئے۔ جب اس صحابیہ سے کوئی صحابی ملتا تو وہ اطلاع دیتا کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے ہیں، کوئی کہتا آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں، کوئی کہتا آپ کے بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ جب وہ خاتون سنتی تو کہتی یہ بات نہ کرو، بلکہ یہ بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ صحابہ کہتے الحمدللہ الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خیریت سے ہیں جس طرح تو پسند کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کا سن کر وہ کہنے لگی مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکوں۔ جب اس خاتون نے ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھی یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ان کے
نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ یہ انصاری خاتون کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت تھی۔ ایک طرف بھائی، شوہر اور والد کی شہادت ہے، غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، جب ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑی تو سارے غموں کو بھلا دیا۔ محترم حاضرین، آپ کے عشق میں انسان تو انسان، خشک لکڑیاں بھی روتی تھی۔ آئیے محبت کی ایک عجیب داستان میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابتدائی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دیر کھڑا رہنا پڑتا تھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوا لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اگلے جمعہ جب ممبر بن کر مسجد نبوی آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے تو کھجور کا یہ تنا ساروں قطار رونے لگا۔ صحابہ کرام نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ آقا علیہ السلام ممبر سے اتر کر اس تنے کے پاس تشریف لائے، اس پر اپنا دست شفقت پھیرا، جس پر وہ بچوں کی طرح سسکیاں لیتا ہوا خاموش ہو گیا۔ محترم حاضرین، کھجور کا خشک تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری برداشت نہ کر سکا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ امت کا حق تو اس سے زیادہ ہے کہ وہ خشک تنے سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ جو عشق نبی کے جلووں کو، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ اب